بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا ایک رسول منکم جو تمہارے خاندان سے تمہارے جگہ سے تمہارے علاقے سے ہے تم ہی میں سے ہے یتلو وہ پڑھتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں ستھرا کرتے ہیں پاکیزہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں الکتاب کتاب کا والحکمت اور دانائی و دانشوری کا وَيُعَلِّمُكُمْ اور تعلیم دیتے ہیں تمہیں ہر اس چیز کی لم تکونوا کہ نہیں تھے تم تعلمون کو جانتے تھے جو میرے رسول تعلیم دیتے ہیں وہ تم پہلے جانتے فاذکرونی تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہارا چرچا کر دوں گا واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو کفران نعمت کئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں براہ راست قرآن کے ایک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری آبودام کے ساتھ بیان فرمائی جیسا کہ ہم نے بھیجا اپنے ایک ایک لفظ پر گفتگو کروں اگرچہ بڑی لذیذ ہو مگر ہمارے مقررہ وقت سے بڑھ جاتا ہے مختصر سا اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے ورنہ میرا دل یہ کرتا ہے اور غالباً آپ کا بھی دل یہ چاہتا ہے ہمارے پاس کاش اتنا وقت ہوتا کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے والے قرآن کے ہر لفظ کی گہرائی کو ماپتے اور کوشش کرتے جتنا گہرا جا سکتے ہیں انتہا کو تو ہم نہیں چھو سکتے لیکن ہم ایک لفظ کو اس کی معنویت کے ساتھ اس کی منظریت کے ساتھ اس کی حقیقت کے ساتھ اس کی لذت کے ساتھ اس کے اصل پس منظر کے ساتھ ہم بیان کرتے اور سنتے پھر ہمیں لذت آتی کہ وہ قرآن جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل پر 23 برس کے عرصے میں نازل ہوتا رہا وہ کتنا لذیذ ہے کتنا گہرا ہے اور کس قدر انسان کے کردار کو نکھارنے والا ہے عقیدہ اور پھر عمل یہ ایمان ہے عقیدہ اور پھر عمل ان دو چیزوں سے مل کے ایمان بنتا ہے عقیدہ رسالت مسلمان کے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے توحید ہے اور رسالت ہے توحید تک پہنچانے والا وہ رسول ہے جس کو اللہ نے پیغام توحید پہنچانے کے لیے بھیجا ہے
ارسال کرنا بھیجنا کہلاتا ہے۔ اللہ نے اسی لفظ کو یوں بیان فرمایا ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے۔ تو بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، جو پہلے سے موجود ہو اسے بھیجا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام اسکول آف تھاٹس، تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں آپ تشریف لائے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے گاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ وہ تو پیدا ہوئے، انہوں نے لباس بشری پہنا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، پھر اسے کہا جائے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور ان سے کہا جائے خیال کرنا تمہاری طرف میرا بھیجا ہوا آ رہا ہے۔ ہم یہاں سے خود کر دیتے ہیں، جناب میرا بندہ آ رہا ہے تو فلاں چیز دے کے آئے گا، مجھ سے وصول کر لیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بندہ پہلے میرے پاس تھا، پھر میں نے اس کو کوئی چیز دی، اپنا پیغام دیا، کوئی امانت پکڑائی، اور پھر اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فلاں بندے تک میرا یہ پیغام اور میری یہ چیز تحفہ اس تک پہنچا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قاصد کا، اس بندے کا پہلے سے میرے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لباس میں نہ جانا، جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے اس لباس میں نہ جانا۔ کیوں؟ اس لباس میں وہ تمہیں پہچان نہ سکے گا۔ تم ایک خاص لباس پہنو، جس لباس میں وہ تمہیں پہچان جائے گا، جس لباس میں وہ تیری معرفت حاصل کر لے گا، جس لباس میں تو اس کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ لباس اس علاقے میں پہچانا نہیں جاتا، لہٰذا ایک خاص لباس پہنو۔ اب اس کو میں یوں بیان کروں، اللہ تعالیٰ نے روز ازل دلوں کو جب پیدا فرمایا تو دلوں میں سے اللہ کو جو دل سب سے زیادہ پسند آئے وہ اللہ کے نبی اور رسولوں کے دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں پر نظر عنایت فرمائی، ان دلوں میں سے نبی اور رسولوں کے دلوں میں سے جو سب سے زیادہ دل اللہ کو پسند آیا وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نظر عنایت فرمائی، اللہ کو جو دل پھر سارے دلوں سے پسند آئے وہ رسول پاک کے صحابہ کرام کے دل تھے، وہ انبیاء کاملین و اسرین علیہ السلام کے مقربین کے دل تھے۔ وہ دل کیسا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کا وزن عطا فرمائے، وہ دل کیسا ہو جس کو اللہ رسالت کی ذمہ داری عطا فرمائے۔ اور نبوت کیا ہے اور کب ملی؟ کچھ لوگوں کو اگر غلط فہمی ہو جائے تو وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کس کو پیدا کیا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور قلبک یا جابر، اے جابر کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اکیلا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کہاں سے؟ من نوری ہی، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، پھر نہ جانے کتنا وقت گزرا، اللہ نے پھر قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، پھر اسے کتابت تقدیر کا حکم فرمایا، پھر یہ پروسیس چلتا رہا یہاں تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخلیق آدم کا وقت آیا، اس وقت میں کس کیفیت میں تھا، اس وقت میں کس حیثیت کے ساتھ تھا، اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والجسد، حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا، عام مٹی اور پانی کے درمیان ماء والتین کے لفظ موجود ہے، ماء
جسم کے لفظ بھی موجود ہیں. مٹی اور پانی کے درمیان آپ کا جسم مبارک تھا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بھی بنا دیا. تو نبی کیا، میں اس وقت نبی بن چکا تھا، مقام نبوت مل چکا تھا. اب ہر رسول کے لیے ضروری ہے نبی ہونا، مگر ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے رسول ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا اپنا رسول، مقام نبوت تو دے دیا تھا، اب سب سے آخر میں چونکہ میں نے بھیجنا تھا، میں نے امام المرسلین کی شان عطا کر کے بھی دیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کن فیکون کہ کل دی گلے محبوب دے پیار ازل دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے پورے پاک کو تخلیق کیا، نبوت عطا کی اور لباس کے بشریت کیوں پہنایا؟ اس لیے کہ اگر ذاتی لباس میں جاؤ گے، اگر اس نوری پیکر میں جاؤ گے تو یہ انسان تجھے پہچان نہیں سکے گا. اس لیے انسانوں کے اندر جانا ہے، انسانوں کا لباس پہن کے جائیں گے تاکہ لوگ آپ کو پہچان جائیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ارسلنا فیکم، بھیجا میں نے اپنا رسول تمہارے اندر، رسولا منکم، ایسا رسول جو تمہارے جیسا نظر آتا ہے، لگتا لباس بشری میں انسان ہی ہے، مگر جس کو حقیقت نظر آتی ہے وہ کہتا ہے ان جیسا نہیں کوئی انسان. وہ انسان ہے یہ قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دیکھنے میں تمہیں بشر نظر آیا مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت حال رب ذوالجلال حق تعالی جل جلالہ بیان فرماتا ہے کہ لباس بشر میں نظر آنے والا حقیقت میں میرا رسول ہے. اور رسول کیسا ہے؟ جس کے خمیر کو اور جس کی ذات کو میں نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا. تو یہ عقائد اہل سنت کو ثابت کرنے والی یہ آیت اگر اللہ نے بصیرت دی ہو تو قرآن اپنا فیضان کھول دیتا ہے. اپنی طرف سے نہیں بولتے کہ ان کے جسم سے اظہار ہو تب بھی میری آیات و نشانیوں کا اظہار ہے. یہ مسکرا دیں، یاسین کے دندان کی چمک ہو تو نور الہی اگرچہ جسم مصطفیٰ سے ظاہر ہو رہا ہے تو یاسین کے دندان کی چمک سے ڈوبی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے. محبوب علیہ السلام کے ہاتھ روٹیوں کو لگ جائیں تو دودھ کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. میرے محبوب علیہ السلام چھڑی کو ہاتھ لگا دیں وہ نور بن جاتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے معجزات و کمالات میری آیات اور میری بینات و نشانیاں ہیں. قتادہ کی آنکھ نکلائے بابدہ لگا کر جوڑ دیتے ہیں، ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دیتے ہیں، کٹے بازو جوڑ دیتے ہیں، کھالی کمیں پیچھے کر دیتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کا پیکر سراپا اگرچہ میری آیات کا اظہار ہے مگر سنو تو زبان مصطفیٰ سے جو نکلتا ہے وہ بھی میری آیات نکلتی ہے. یتلو علیکم آیاتنا، یہ تمہارے درمیان جو بیان کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ اپنی طرف سے بنا کر نہیں لائے. یہ زبان کی شان یہ ہے اس وقت تک ہلتی نہیں جب تک کہ وحی یوحی کی تار نہیں ملتی. جو بھی یہ بولتے ہیں میری آیات بولتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں ستھرا کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. اگرچہ بڑے بڑے گناہ ہوں آگر سے آپ ہی کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میں نے کیا کیا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ گلگور کر دیا تھا. اگرچہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے تواتر اور تسلسل کے ساتھ آنسو متقطر انداز میں اور مسلسل انداز میں برسنے لگے، لہجہ مبارک پر ہو گئی، مگر پھر بھی فرمایا اے میرے سیابی تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیرا اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا، ستھرا کر دیا. اس طرح ستھرا کر دیا جس طرح تو ماں کے پیٹ سے آج جنم لے کے آیا ہے. اس کے بعد
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رہتا تو انسان بشر کے نا، تو انسان غلطی اور خطا کا مطلع ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر، سچی توبہ کر لے گناہ صغیرہ سے، اور خاص طور پہ گناہ کبیرہ یہ تعین کے بعد کبیرہ گناہوں کو متعین کر کے یاد کر کے اس کی توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے کبیرہ بھی معاف فرما دے گا، بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، مگر توبہ کے بعد معاف ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایمان کا توبہ کا جو مقام بیان کیا ہے یہ تو بڑا ہی بڑا کمال ہے، لیکن دل میں پھر چبھن سی ہے کہ اگر پھر بھی توبہ کے باوجود بھی اگر اتنے زیادہ گناہ کوئی گناہ باقی رہ گیا، دھلنے سے رہ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ نامہ اعمال کی سیاہی اگر مکمل نہ دھل سکی پھر کیا ہوگا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم غلطیاں کرو، خطائیں کرو، اتنی غلطیاں ہو جائیں کہ وہ تہبط بلغ خطایا الی السماء، آسمان کی بلندی کو چھونے لگے اور لگ جائیں جا کر، ثم تبتم، پھر بھی اگر تم سچی توبہ کرتے ہو، فتاب علیکم، اللہ پھر بھی تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد امام اہل سنت زندہ باد۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، جو دل پر داغ پڑے تھے، ایک گناہ کی بالغ ہونے کے بعد سیاہ نقطہ لگ گیا، کانت نقطہ سودایا لاغل بھی، دوسرا کیا، تیسرا کیا، وہ دل بھر گیا کالے داغوں سے، دل بھر گیا، اگر تم پھر توبہ کرتے ہو سجل قلبہ، اس کے دل کو یوں سمجھو جیسے برتن کو ریت مار مار کے صاف کر دیا جاتا ہے، اس طرح پھر سے دوبارہ چمکا دیا جاتا ہے، وہ رعنائی وہ چمک پھر دوبارہ لوٹ آتی ہے، آئینہ کی طرح جس پر اللہ کے جلوے متجلا ہوتے تھے، وہ آئینہ دھندلا ہو جانے کی وجہ سے اس کی رعنائی اور چمک ماں پڑ گئی تھی۔ تم توبہ کر کے دیکھو یہ تمہارا دل پھر ستاروں سے بھی زیادہ چمکنے لگے گا، اس کو کہتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، یہ رسول آئے ہیں تمہیں ستھرا کرنے کے لیے آئے ہیں، گناہوں کی علائش، گناہوں کی گندگی سے محفوظ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستھرا کر دیا ہے کہ یاد رکھیے معصومین صرف اللہ کے فرشتے اور اللہ کے نبی ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، جہاں جیسے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، ویسے ہی آپ خاتم المعصومین بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، اگرچہ آپ کے بیت اتحاد، اگرچہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی بڑی شانیں ہیں، وہ معصومہ خطا نہیں، بشر ہونے کے ناطے امکان خطا ہے، مگر ان کے بارے میں غلط مت سوچنا، کیونکہ نبی آئے ہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، نبی نے کن کو پاکیزہ کیا؟ اس شاموں والے رسول نے کن کو پاکیزہ کیا؟ وہ صحابہ کرام نے جن کو پاکیزہ کیا، وہ اہل بیت اطہار ہے کہ تیری رسول پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پاک کرنے کے لیے آئے اور جن کی پاکیزگیوں کا اعلان کر دیا گیا، اگرچہ وہ معصوم خطا نہیں، مگر ہمارا عقیدہ ہے وہ محفوظ خطا ضرور ہیں، اللہ نے ان کو خطا سے محفوظ رکھا ہے، تو یہ عقیدہ بھی ہمارا اہل سنت کا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، بڑی گہری تفسیر ہے، انشاءاللہ کل ایک آیت پڑھ لیں گے، مگر اس کی وضاحت کل کے سبق میں ضرور شامل کریں گے، جلدی میں یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قرآن کی اس منزل اور بار بار